کل الحمدللہ ہماری سورہ شعراء مکمل ہوئی ہے۔ ہم آج سورہ نمل شروع کریں گے۔ سورہ نمل یہ مکی صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ 93 آیات پڑھیں گے، 93 آیات اور 7 رکوع پڑھیں گے۔ نمل کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نمل چیونٹی۔ اور اس سورت کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل سے گزرے نا، تو وہاں پہ اللہ نے توحید کے دلائل کے طور پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے، تو اس نسبت سے اس کا نام سورہ نمل ہے۔ آپ نے چونٹی کی بات سنی تھی نا، وہاں پہ وادی نمل سے گزرے تھے، تو وہ واقعہ آپ پڑھیں گی دوسرے رکوع میں، تو اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل مطلب کیا؟ مطلب چونٹی۔ اللہ تعالیٰ اسے عافیت سے شروع کروائیں اور عافیت سے مکمل کروائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ طاسین حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کی۔ وکتاب مبین، اور ایک روشن کتاب کی۔ ہدی و بشری، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز۔ جو قائم کرتے ہیں نماز۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جو لوگ نہیں ایمان رکھتے ہیں۔ بالآخرۃ، آخرت پر۔ زینا، سجا دیے ہیں ہم نے، لہم، ان کے لیے۔ اعمالہم، ان کے عمل۔ فہم یعمہون، پس وہ اندھے بھٹکتے ہیں۔ پس وہ اندھے بھٹکتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دیکھیں آخرت کا جو تصور ہے، آخرت کی جو فکر ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کو نیکیوں پر کاربند رکھتی ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت قائم ہی نہیں ہوگی، یا وہ غافل ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے ان کے برے کام سجے ہوئے ہیں، وہ ان کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں۔ جیسے اس کے لیے آپ مغربی ممالک کی وہاں کی سوسائٹیوں کی مثال لے سکتی ہیں کہ کیسے وہ لوگ، ان لوگوں نے حرام کاموں کو لیگل کیا ہوا ہے اور ان کو اچھے اچھے لیبل لگائے ہوئے ہیں۔ تو اسی کو کہا گیا زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، پس وہ اندھے بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے نا، اس کا تصور یہ اتنا اہم ہے کہ آپ کو نیکیوں پر کاربند رکھتا ہے، جن قوموں میں نہیں ہے پھر وہ بھٹکی ہوئی قومیں ہیں۔ آگے دیکھیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لہم، ان کے لیے، سوء العذاب، برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، ہم الاخسرون، وہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اخسر کمپیریٹیو ڈگری ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خسارہ، تو وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک ڈالا جاتا ہے، القرآن، بے شک آپ کی طرف ڈالا جاتا ہے یہ قرآن، من لدن حکیم علیم، حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔
بے شک آپ کی طرف ڈالا جاتا ہے یہ قرآن حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اذ قال موسیٰ، یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ صوبیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں من لدنا کا مطلب پوچھ۔ اذ قال موسیٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو، انی، بے شک میں نے، آنستو، دیکھی ہے، نارا، آگ، سآتیکم، جلد ہی میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا، اس سے، بخبرن، کوئی خبر، او آتیکم، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہابن، کوئی شعلہ، کوئی انگارہ، قبسن، حاصل کر کے۔ قبس اقتباس لفظ آپ دیکھتی ہیں نا، قبض کرنا، اقتباس، کسی مضمون سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ آپ کہتی ہیں میں نے یہ اقتباس فلاں مضمون سے لیا ہے، تو قبض حاصل کرنا، یا میں لاؤں گا کوئی شعلہ حاصل کر کے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینکو، تصطلون تاپنا یا سینکنا، تو تاکہ تم آگ سینکو۔ سردی کا موسم تھا نا، اور منہا بخبر، ان کا مطلب ہے میں اس سے کوئی راستے کی خبر دینے والا مجھے مل جائے، کیونکہ اس دور میں سفر اسی طرح ہوتے تھے، لوگ راستے آبادیوں میں جب دیکھتے آبادیاں تو ان سے راستے پوچھا کرتے تھے کہ ابھی کس طرف جانا ہے، تو انہوں نے جب وہ دیکھی تھی روشنی تو ان کو لگا کہ یہاں پہ کوئی آبادی ہے، تو میں وہاں جاؤں گا، یا تو میں راستہ معلوم کر لوں گا اور ایک شعلہ بھی لے آؤں گا تاکہ گھر والے آگ سینکیں۔ نودیا، آواز دی گئی، امبوری کا، یہ کہ برکت دی گئی ہے، من فی النار، جو آگ میں ہے، برکت دی گئی ہے جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے۔ اللہ کی ذات یہ تجلیوں میں چھپی ہوئی ہے نا، نور کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اور ایک روایت میں اس کو آگ سے تعبیر کیا گیا، یہ حقیقت میں نور ہے، اور اس کو آگ سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی ذات کو بے نقاب کر دوں نا تو میرا جلال ایسا ہے کہ تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تھے، جس درخت سے وہ نکل رہی تھی، تو وہ اس کی سرسبزی اور شادابی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ یا موسیٰ، کہا ہم نے اے موسیٰ، وہاں سے پھر آواز آئی، اے موسیٰ، انہو، بے شک حال یہ ہے، یہاں پہ ہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، جی سبحان اللہ رب العالمین، کچھ رہ گئے، اچھا، رب العالمین، اور جو اس کے آس پاس ہے، سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک حال یہ ہے کہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں غالب حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ ڈال دیں اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو، تہتز، لہراتا ہوا، یعنی اس عصا کو لہراتا ہوا، اللہ نے کہا نا ڈال دو اپنی عصا، یعنی زمین پر ڈال دو، پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو، تہتز، لہراتا ہوا، کأنہا، گویا کہ بے شک وہ، جان ولا مدبرن، جان، کوئی سانپ ہے، گویا کہ بے شک وہ ایک سانپ ہے، ولا مدبرن، پلٹے موسیٰ علیہ السلام، مدبرن، پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب، اور نہیں پیچھے مڑ کر دیکھا آپ نے۔ یا موسیٰ، کہا ہم نے اے موسیٰ، لا تخف، نہ آپ ڈریں، انی لا یخاف، بے شک نہیں ڈرتے ہیں، لدی المرسلون، میرے پاس رسول۔ تو یہ خوف کا ہونا یہ ایک طبعی اور فطری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، تو پیغمبروں کو بھی ہوتا ہے، اور پھر پیغمبر عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ اب یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی یا ایک معجزہ ہوگا، تو آپ لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ اور آگے جو اللہ کہہ رہے ہیں بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس رسول، اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خوف نہیں ہوتا۔ الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس نے ظلم کیا،
یعنی خوف تو اس شخص کو ہونا چاہیے نا جو ظالم ہے، جو گناہ گار ہے، جس نے ظلم کیا، ظالم کو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں گرفت نہ فرما لے، سوائے اس شخص کے جس نے ظلم کیا۔ ثم بدل حسنا، پھر اس نے بدل دیا حسنا بھلائی کو، بعد سوء برائی کرنے کے بعد۔ فإنی غفور الرحیم، پس بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وادخل یدک، اور تم داخل کرو اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی عیب کے۔ فی 9 آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، الی فرعون و قومی، جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہیں۔ فی 9 آیات، یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ وہ معجزات کا یہاں پہ ذکر ہے نا کہ اپنی لاٹھی ڈالو اور وہ جان بن گئی، سانپ بن گیا۔ پھر وادخل یدک فی جیبک، جس کو ید بیضا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 نشانیاں جو ہیں وہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے میں اللہ نے دی تھی۔ اور یہ 9 نشانیوں کا تذکرہ آپ پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئی ہیں۔ فلما جاءتہم، پھر جب وہ آئے ان کے پاس، پھر جب آ گئیں ان کے پاس آیاتنا، ہماری نشانیاں، پھر جب آ گئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرۃً، بصیرت والی، آنکھیں کھولنے والی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما جاءتہم، پھر جب آ گئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرۃً، بصیرت والی، یا آپ لکھیں آنکھیں کھولنے والی، قالوا، تو کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، اور انکار کر دیا انہوں نے، بہا، ان نشانیوں کا انکار کر دیا انہوں نے ان کا، واستیقنتھا، اور یقین کرتے تھے ان پر، انفسہم، ان کے دل، اور یقین کرتے تھے اس پر ان کے دل تو کہتا تھا یہ نشانیاں حق ہیں، یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ظلم و علوا، ظلم سے اور تکبر سے، ظلم سے اور تکبر سے۔ اس کو ہٹ درمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ سچا ہے لیکن آپ ضد پر اڑ جائیں تو اس کی ہٹ درمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے تکبر ہوتا ہے انسان کا۔ انکار کیا انہوں نے ان نشانیوں کا، اور یقین کرتے تھے اس پر ان کے دل، ظلم سے اور تکبر سے۔ فانظر، پس تم دیکھو، کیف کان، کہ کیسے ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا۔ اچھا، قرآن میں نا سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تقریباً 130 مقامات سے زائد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی دیکھیں، ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، یعنی وہ نبی جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ تو یہ ایک ان کی کوالٹی ہے، خصوصیت ہے جو انہیں دیگر انبیاء سے ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے بھی قرآن میں ان کا واقعہ مفصل بیان کیا گیا اور بار بار بیان کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ عبرت اور نصیحت بہت زیادہ ہے، اس میں تربیت اور اصلاح کے پہلو اس میں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے بھی اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ایک تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مشن سے بہت ملتا جلتا ہے یہ واقعہ۔ کئی اس کے اسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، جس کی وجہ سے یہ نبی علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن تھا، وہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں کئی اسپیکٹس سے۔ کیونکہ دیکھیں، دونوں کا تعلق، دونوں کو جو مشن دیا گیا نا، وہ ظالم جو سسٹمز تھے، نظام تھے، ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ ایک طرف مشرکین مکہ کا جاہلانہ نظام تھا، دوسری طرف فرعون کا نظام تھا۔ پھر دونوں نے جو دعوت دی، توحید کی دعوت تھی، دونوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا رہا۔ پھر دونوں نے ہجرت بھی کی، یہ چیز بھی کامن ہے۔
اس لیے جب نبی علیہ السلام کو تسلی دینی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آگے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ اور بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے رویے بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کیوں یہ تذکرہ کیا؟ تاکہ امت محمدیہ بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کیں ان سے سبق سیکھے اور ان جیسا رویہ اختیار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی تھے، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ پھر بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہا ان دونوں نے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي فَضَّلَنَا، جس نے ہمیں فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى كَثِيرٍ بہت ساروں پر، من عبادہ المؤمنین اپنے مومن بندوں میں سے، اپنے مومن اپنے ایماندار بندوں میں سے، اپنے مومن بندوں میں سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، اور دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دونوں کو نبی بھی بنایا گیا اور انہیں خلافت بھی دی گئی۔ پچھلی آیات میں آپ نے فرعون کی حکومت کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ایک حکومت وہ تھی جو اللہ نے فرعون کو دی تھی، لیکن وہ سرکش تھا، متکبر تھا، نافرمان تھا، خدائی کے دعوے کرنے لگ گیا۔ پھر ایک حکومت تھی جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ملی، لیکن وہ دونوں اس کے برعکس تھے، مطیع اور شکر گزار۔ تو یہاں ان آیات میں نا اللہ ان کی شکر گزاری کا تذکرہ بار بار کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو صاحب شریعت پیغمبر تھے، ان کو تو باقاعدہ کتاب ملی تھی زبور، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے۔ یہاں پہ تذکرہ ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم دیا۔ یہ علم کون سا تھا جو اللہ نے ان کو دیا؟ دیکھیں یہ دونوں قسم کے علوم تھے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی، کیونکہ دنیا کا آپ نے پڑھا ہے پیچھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زریں بناتے تھے، لوہے کی تلواریں بناتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ تو دونوں طرح حکومت چلانے کے لیے نا دنیا کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کے پاس ظنی علم، جو دنیا کا علم ہے، ظنی علم جو ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں ہمارے سینسز سے، حواس سے یا عقل سے، غور و فکر کرنے سے ملتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے قطعی علم، یقینی علم۔ یہ علم وحی ہے، یہ وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، قطعی اور یقینی علم، کیونکہ اس میں غلطی نہیں ہوتی نا، اس لیے اس کو قطعی اور یقینی علم کہا گیا ہے۔ اور علم وحی نہ ہو اگر انسان کے پاس، تو انسان کے اندر پھر انسانیت نہیں آتی۔ ہمارے اندر جو اچھا اخلاق آئے گا، انسان کے اندر جو انسانیت آتی ہے نا، وہ علم وحی یعنی دینی علوم سے آتی ہے۔ اگر ہم مذہب کو چھوڑ کر صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پر فوکس اپنا کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہم اخلاقی پستی میں جا گریں گے۔ اور اگر ہم صرف جیسے کہ آپ مغربی ممالک کو آپ دیکھ لیں، کیسے انہوں نے حرام چیزوں کو لیگل کیا ہوا ہے، اور اس پر اچھے اچھے لیبل انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ جو چیز ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے نا، اس کو وہ لیگل کر دیتے ہیں۔ تو اور جو نیکی کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ صرف آپ کو قرآن یا اسلام بتاتا ہے۔ نیکی کی ڈیفینیشن یہ آپ کو ظنی علم سے نہیں پتہ چل سکتا، آپ سینسز سے نہیں کر سکتے۔ اور اگر صرف ہم مذہبی علوم کو فوکس کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو بالکل اہمیت ہی نہ دیں، تو پھر بھی یہ بھی ایک انتہا ہوگی، تو پھر ہم دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں علوم اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اور داؤد علیہ السلام کو بھی دیے۔ اب اس علم پر وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جس نے ہمیں علم دے کر اپنے بہت سارے ایماندار بندوں پر فضیلت دے دی۔ ٹھیک ہے، تو جس کو علم ملے نا، وہ اس کے پاس ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو چاہیے کہ اس پر وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ وَوَرِثَ سُلَیمَانُ، اور وارث بنے سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔
وقال، اور فرمایا سلمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھایا گیا ہے ہمیں، منطق الطیر، پرندوں کی سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں، سکھائی گئی ہیں ہمیں منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، منطق کہتے ہیں بولی کو، سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں، ان کو جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پرندوں کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے، سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِینَا، اور دیا گیا ہے ہمیں، اور دی گئی ہے ہمیں، مِن کُلِّ شَیْءٍ، ہر چیز، پرندے اور دیگر جاندار جو ہے نا وہ بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کا بھی آپس میں کمیونیکیشن کا ایک سسٹم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ تو یہاں پہ آگے جو ہے وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی تمام ہی چیزیں، اس سے مراد یہ کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے یا حکومت کو چلانے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اللہ نے ان کو دی تھی، ٹھیک ہے، اس کے حاشیے میں آپ لکھ لیں، دی گئی ہے ہمیں ہر چیز، یعنی ایک حکومت چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ نے ان کو دی تھی، جن جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ نے ان کو دی تھی، اور ایک الگ علم اللہ نے یہ بھی دیا تھا کہ پرندوں کی بولیوں کو وہ سمجھ لیتے تھے اور ان سے خفیہ ایجنسی کا کام لیتے تھے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفضل المبین، یہ واضح فضل ہے، کھلا فضل ہے، صریح فضل ہے، بے شک یہ صریح فضل ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک لفظ توجہ طلب ہے ابھی، وورث سلیمان داود، وارث بنے سلمان علیہ السلام داود علیہ السلام کی۔ اس میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے نا وہ مال یا پیسہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مال یا پیسہ وارث ہو تو پوری اولاد کے لیے ہوتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے تھے، یہاں مراد علم کی وراثت ہے، آپ سے جو علم اور خلافت جو منتقل ہوئی وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو ہوئی، ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے، انبیاء پیسوں کی وراثت نہیں بناتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کیوں کہا گیا، علماء انبیاء کے وارث کیوں کہا گیا، اس لیے کہ علماء کی وراثت میں علم ہوتا ہے اور علماء نے وہ علم لیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ تو انبیاء نے جو وراثت چھوڑی ہوتی ہے نا وہ کیا درہم یا دینار نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، جو علم وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان کی وراثت ہوتی ہے، باقی اگر انبیاء جو چیز چھوڑیں وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے۔ تو یہاں جو وارث بنے سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی، تو وہ علمی نیابت تھی، علمی وراثت تھی۔ یہ وراثت کیسے ان میں آئی؟ دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے نا، جن میں سلمان علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، جن میں سلمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، لیکن ان میں فہم و فراز دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ تھی، یہ جو حکومت کا بار ہے یہ اٹھانے کے حضرت سلمان علیہ السلام ہی قابل تھے، لیکن یہ مسئلہ حل کیسے ہوا، کیونکہ سارے ہی بیٹے تو خلافت کی حکومت کے خواہش مند تھے۔ اس وقت ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے ایک بند لفافہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اس لفافے میں جو ایک چٹ ہے اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس میں کچھ سوالات ہیں، آپ یہ سوالات اپنے بیٹوں سے کریں، جس نے صحیح جواب دے دیے وہی خلافت کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے معاہدین سلطنت بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا تھا، ان میں سوال پہلا یہ تھا کہ انسان کے سب سے قریب ترین چیز کون سی ہے، اس کا جواب تھا موت، جو حضرت سلمان علیہ السلام نے دیا۔ سب سے بعید ترین چیز کون سی ہے، جو ہاتھ سے نکل جائے، جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے۔ سب سے مانوس چیز انسان کی کون سی ہے، روح، جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے اور انسان کے ساتھ سب سے زیادہ مانوس ہوتی ہے۔ تو سب سے وحشت ناک چیز کون سی ہے، اس کا جواب انہوں نے دیا تھا، وحشت ناک چیز جس سے انسان کو سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ ہے جسم بغیر روح کے۔ ایسا ہی ہے نا، جو آپ کا سب سے زیادہ عزیز ہے اگر ابھی اس کی روح نکل جائے تو وہ لاش بن جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے، آپ اس کے پاس 2 منٹ اکیلے بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے، آپ کو خوف آئے گا۔ تو سب سے وحشت ناک چیز جسم بغیر روح کے۔ پھر ایک اور سوال تھا، 2 قائم چیزیں کون سی ہیں، تو اس کا جواب تھا زمین اور آسمان۔
پھر سوال تھا دو مختلف چیزیں کون سی ہیں، ان کا سوال تھا رات اور دن، پھر آپس میں دو بڑے دشمن موت اور زندگی، بہتر انجام تک پہنچانے والی چیزیں غصے کے وقت تحمل سے کام لینا، اور بدترین انجام تک پہنچانے والی چیزیں غصے کی حالت میں تیزی اور جلدی مچانا. ٹھیک ہے، تو یہ سوالات تھے جن کا جواب کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے، حالانکہ وہ کم سن بچے تھے، 13 یا 14 سال کے. تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن آپ کی وفات بھی ہو گئی تھی. وحشر علی سلیمان، اور جمع کیے گئے سلمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، ان کے لشکر، من الجن والانس والطیر، جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون، پھر وہ تقسیم کیے گئے. تقسیم کیے گئے یعنی یہ جو جتنا بڑا لشکر تھا جنوں کا اور انسانوں کا اور پرندوں کا، ان کی ٹولیاں بنائی گئی، الگ الگ ٹولیوں میں کھڑے کیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں، اب یہ لشکر کیوں اکٹھے کیے گئے، اس کا کیا مقصد تھا، یہاں پہ اللہ نے اس کی تو وضاحت نہیں کی، لیکن یہ اس سے اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک سلمان علیہ السلام کی ایک بے مثال حکومت کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ آیت اس میں یہ بتایا کہ سلمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جو ہیں وہ جمع کیے گئے، پھر ان کو تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے، ایسی بے مثال حکومت تھی، اور اس کی بھی دعا بھی انہوں نے خود مانگی تھی. حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کی دعا انہوں نے کیا مانگی تھی؟ وَهَبْ لِي مُلْكًا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. وَهَبْ لِي مُلْكًا، تو مجھے عطا کر ایک ایسی بادشاہت، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی بادشاہت دی تھی. حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، اتنا بڑا یہ لشکر ہے، یہ جنات کا، انسانوں کا اور پرندوں کا، وہ کہاں آیا؟ علی واد النمل، ایک چونٹیوں کی ایک وادی میں. قالت نملۃ، کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم، نہ روند ڈالے تمہیں، سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر، سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ نہ خبر رکھتے ہوں اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں. چھوٹی سی چونٹی ہے، اتنا بڑا لشکر دیکھ رہی ہے، تو اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی ہم تو ایک چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، ان کے ساتھ پرندے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، تو یہ کہیں ہمیں بے خبری میں روند ہی نہ ڈالیں، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. ہم تو چونٹیوں کو جو بڑا بھولا بھالا سمجھتے ہیں نا، ہمارے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں بس ایسے ہی گھوم رہی ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے اندر بھی اپنی قدرت کے بہت بڑے بڑے کمالات رکھے ہوئے، جو ان پر ریسرچ ہوئی ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ چونٹی بڑی ذہین مخلوق ہے، اور اللہ نے ایک درجے میں اس کے اندر بڑا شعور اس کو دیا ہے. ان کا اپنا ایک نظام حکومت ہوتا ہے، باقاعدہ فوج اور پولیس ہوتی ہے، اور ان کے بھی مختلف سلطنتیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں پوری دنیا میں مختلف ممالک ہیں، ان کی بھی مختلف سلطنتیں ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان جنگ و جدل کی نوبت بھی آتی ہے. جب ان کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں نا، تو ان چونٹیوں کے جسم کے پچھلے حصے میں اللہ نے تیزاب کی ایک چھوٹی ٹینکی بنائی ہوتی ہے، تو جنگ کے وقت یہ تیزاب پھینک کر اپنا دفاع کرتی ہیں، دشمن کے اوپر اس ٹینکی کے ذریعے اپنا وہ تیزاب پھینکتی ہیں اور دفاع کرتی ہیں. اور چونٹیوں کے بھی باقاعدہ قبرستان ہوتے ہیں، جب کوئی چونٹی مردہ حالت میں پائی جاتی ہے نا، تو وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت دفن بھی کیا جاتا ہے. تو یہ چونٹی نے اس طرح گفتگو کی. اور چونٹیوں کو بھی بلا وجہ، دیکھیں کسی بھی جانور کو اسلام بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ چونٹی ہی ہو. ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ کو اذیت پہنچ رہی ہے نا، پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں. جیسے گھر میں یہ جو ٹڈیاں آ جاتی ہیں، کپڑے کاٹ کے چلی جاتی ہیں، یا پھر کاکروچ ہوتے ہیں، چھپکلیاں ہوتی ہیں، تو یہ تو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، تکلیف دیتی ہیں، تو ان کو مارا جا سکتا ہے.
اب کراچی میں چونٹیاں اتنی خطرناک ہیں، پنجاب کی چونٹیوں اور کراچی کی چونٹیوں میں بڑا فرق ہے. کاٹ لینا جس جگہ دھپڑ سے بن جاتے ہیں اور اس قدر خارش ہوتی ہے اور سویلن ہو جاتی ہے. تو ایسی چیز اگر تکلیف دے رہی ہے نا، کوئی جاندار آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو اسے مار سکتے ہیں. بلا وجہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ایک نبی کا واقعہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو چونٹی نے کاٹ لیا، آپ اٹھے اور جتنی بھی چونٹیاں وہاں موجود تھیں سب کو مار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ کاٹا تو ایک چونٹی نے تھا، آپ نے سب کو ختم کر دیا. تو دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے نا کہ جو وہ ایک چونٹی کو بھی بلا مقصد مارنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو آپ خود سوچ لیں پھر وہ بلا وجہ انسانوں کو مارنے کی اجازت کہاں سے دے گا. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ مسلمان تو چونکہ چونٹی کو بھی نہیں مارتے ہیں تو لہٰذا آپ مسلمانوں کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیں، ویسے بھی تو ان کا مذہب رحم کی اجازت دیتا ہے، تو یہ غلط نظریہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک انتہا ہوگی. اسلام ہمیں دفاع اور دین کو غالب کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام کا ایک شعبہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اور ہمارے ہاں اصل میں دو انتہائیں میں نے دیکھی ہیں، پائی جاتی ہیں. بعض لوگ تو بلا وجہ مارنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ جو چلتے ہوئے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے چونٹی نہ آ جائے. تو یہ بھی ایک انتہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہ نارمل انداز سے چلتے تھے، اگر وہ آ گئی تو وہ تو غیر دانستہ ہے نا. تو یہ بھی ایک انتہا ہوتا ہے کہ آپ چلتے ہوئے چیک کرنا شروع کر دیں. اچھا خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. فتبسم ضاحکا، پس مسکرا کر ہنس پڑے سلمان علیہ السلام من قولہا، اس چونٹی کی بات سے. مسکرا کر ہنس پڑے سلمان علیہ السلام چونٹی کی بات سے. یہ ہنسے کیوں سلمان علیہ السلام؟ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے دیکھیں کہ کوئی چھوٹا بچہ کو بڑی بات کر دے تو آپ کو ہنسی آ جاتی ہے. تو چونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم اتنی ننھی ننھی سی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں اور سلمان علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہمیں کہیں رون ہی نہ ڈالے. تو سلمان علیہ السلام بھی اس بات پر ہنس رہے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی چونٹی ہے، یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات نہیں سن رہا، جبکہ میں اس کی بات سن رہا ہوں کیونکہ وہ کہہ رہی ہے نا ان کو خبر ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے سلمان علیہ السلام اس بات پر ہنس پڑے. لیکن آگے آپ دیکھیں جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی فکریں کیسی ہوتی ہیں. وقال، اور آپ نے فرمایا، وقال اور فرمایا سلمان علیہ السلام نے، ربی اوزعنی، اے میرے رب توفیق دے مجھے. یوزعون کا لفظ پیچھے آپ نے پڑھا نا، اس کا مطلب ہے تقسیم کرنا. تو اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے، اس کا مطلب بھی اصل میں یہی ہے، تقسیم کرنا. اوزعنی، اور جو چیز تقسیم کر دی جائے نا وہ تو نصیب میں ہوتی ہے، جس کو ڈیوائیڈ کر کے کوئی چیز ملے تو وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب تو مجھے تقسیم کر کے دے یہ بات کہ میں تیرا شکر ادا کروں. تو یہاں پہ آپ اس کا مطلب کیا کریں گی؟ تو مجھے توفیق دے، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے، ان اشکرا، یہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی، آپ کی نعمتوں کا، التی انعمت، جو آپ نے انعام کی ہیں، علیہ، مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر. اپنے والدین کو بھی یاد رکھا انہوں نے دعا میں، کیونکہ انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ والدین کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو والدین کی بھی حقوق کا پتہ چل رہا ہے کہ جہاں آپ اپنا خیال رکھیں وہاں دعاؤں میں بھی والدین کا خیال رکھیں. اور میرے والدین پر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، تو نیک، ترضاہ، تو پسند کرتا ہے جن کو، تو پسند کرے جن کو، تو پسند کرے جن کو، وَأَدْخِلْنِی، اور تو داخل کر مجھے، بِرَحْمَتِکَ، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں، اور تو داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خود ہی بڑا نیک ہوں. اس دعا میں دیکھیں عاجزی کا بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو، کیسے عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نیک ہوں لوگوں کو میرا جیسا بنا دے، بلکہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ مجھ سے بھی بڑے نیک ہوں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اور آپ کو اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چونٹی کی بات سن کر ہنسے، اور ایک ان کو فکر بھی ان کے لگ گئی کہ اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا ہے کہ چھوٹی سی مخلوق کی بات مجھے اللہ نے سمجھا دی. تو اللہ مجھے ایسا نہ بنائے کہ اتنی اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، علم دیا، میں ان کی ناقدری کرنے والا بن جاؤں.
تو یہی نیک لوگوں کی شان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں تو ہماری توجہ فوراً اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کروں. سلمان علیہ السلام یہی دعا مانگ رہے ہیں. اس دعا کو بھی آپ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا سکتی ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. وان اعمل، اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحا نیک، ترضاہ تو پسند کرے جن کو، میں عمل کروں نیک جن کو تو پسند کرے، تو داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. آگے ہدہد والا واقعہ ہے اور اس سے پھر آگے ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. یہیں پر ہم اپنے اس کا اختتام کرتے ہیں کلاس کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.